هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مریم کا آخری حصہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کو بتایا ہے کہ بھئی یہاں تو وہ شرک کر رہے ہیں، خدا کے مقابلے میں جو معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آخرت میں معاملہ یہ ہوگا کہ یہ جن کو یہ خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہی ان کے دشمن بن جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم ان کے کوئی معبود نہیں ہیں۔ تو یہ بتایا اس لیے گیا ہے کہ بھئی ہوش کے ناخن لو اور ابھی سدھر جاؤ، ابھی موقع ہے تمہارے پاس، اور یہ جھوٹے معبودوں کی پوجا پرست شطاعت چھوڑ دو۔ دوسرا بتایا گیا ہے کہ وہ آگے سے کہتے ہیں، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی حق بات کی طرف آؤ اور شرک چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں کہ ذرا دنیا پر غور تو کرو، ہمیں جو چیزیں میسر ہیں یہاں، تو اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہے، ہمیں یہاں مال میں بھی اضافہ ملا ہے، اولاد میں بھی، اور آخرت اگر آئی تو آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ مال و اولاد میں آگے بڑھ کر ہوں گے۔ تو اللہ نے بتا دیا یہ سب ختم ہو جانا ہے، اس دنیا میں آزمائش کے لیے یہ مال و اولاد دیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں خدا کی ملکیت میں آنے والی ہیں، تو یہ تو عارضی استعمال کے لیے تم لوگوں کو دی گئی ہیں، اور آخرت میں یہ کہتے ہیں کہ مال و اولاد میں اضافہ ہوگا، اصل میں عذاب میں اضافہ کیا جائے گا۔ تو یہ ہے اصل صورتحال۔ اب وہی مضمون مشرکین عرب، مخالفین جو کہ ایمان نہیں لا رہے پیغمبر پر، قرآن مجید پر اور توحید پر، انہی کو مخاطب کیا گیا ہے۔ الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کہ ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دی ہے ان کافروں پر، وہ انہیں اکسا رہے ہیں خوب خوب اکسانا۔ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیونکہ شیطان نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تو اللہ نے کہا تھا جو میرے بندے ہوگے نا خالصتاً، وہ تیری بات نہیں مانیں گے۔ تو اب یہ ایک ہوا ہے کہ دوسری کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو خود آگے بڑھ کر شیطان کی راہ پر چلتا ہے تو پھر شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ پھر اس کو ادھر ادھر لے کر پھرتا ہے۔ تو ان مشرکین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ ان انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی سنت کے مطابق شیطانوں کو مسلط کر دیا ہے، اب یہ ان کو اکسا رہے ہیں، گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، تو آپ ان کے خلاف فیصلے کی جلدی نہ کریں۔ انما نعد لہم عدا، ہم ان کے لیے ان کی گنتی گن رہے ہیں۔ یہ مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے، یہ جس موقع کی یہ آیات ہیں یہ ہجرت سے کچھ عرصہ قبل کی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی چاہ رہے ہیں کہ اب قوم کا فیصلہ ہو جائے، خاص طور پر آگے جب ہے کہ سورہ انبیاء کی آخری آیت دیکھیں، نبی علیہ السلام کی دعا وہاں نقل ہوئی ہے، اور یہاں بھی پتہ چل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ آ جائے، جو مشرکین عرب ہیں ان کا فیصلہ ہو جائے اب، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بار بار کہ بھئی یہ مغلوب ہو جائیں گے، ان کو سزا ملے گی، عذاب آئے گا، اور اہل ایمان کو اس دنیا میں اقتدار ملے گا۔ تو اب پیغمبر بھی غالباً چاہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں جلدی نہیں کرنی آپ نے، ہم تو ان کو مہلت دے رہے ہیں اور وہ دن گنے جا رہے ہیں ان کے کہ کب یہ فیصلہ ان پر صادر ہو جانا ہے۔ ہم نے جب شروع کیا تھا سورہ نحل سے تو دیکھا تھا کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بھی فیصلہ تو صادر ہو چکا ہے، اب رسول آ گئے ہیں، یہ فیصلہ تو ہو کر رہنا ہے، اب یہ کب فیصلہ آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دن پورے کر رہے ہیں، ان کو مہلت دی جا رہی ہے، اب یہ فائدہ اٹھا لیں اگر اٹھانا چاہیں۔ یوم نحشر المتقین علی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اکٹھا کر لائیں گے رحمان کی طرف مہمان بنا کر۔ تو جب فیصلہ ہوگا تو ایک طرف متقین ہوں گے، دوسری طرف مجرمین ہوں گے۔ تو جو متقین ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے مہمان ہوں گے، وہ رحمان کے مہمان ہوں گے، ہم ان کو اکٹھا کر کے وہ رحمان کی مہمانی میں لے آئیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو ہم جہنم کی طرف ہانک دیں گے، اس حال میں وہ پیاسے ہوں گے کہ ان کو جو ایک مہمان نوازی شروع میں جو کی جاتی ہے وہ بھی نہیں کی جائے گی، اور اسی حال میں ان کو دوزخ کی طرف جو ہے نا وہ ہانک دیا جائے گا، اور ان کو متقین کو ویلکم کیا جائے گا۔ لا یملکون الشفاعۃ،
وہ سفارش لانے کا کوئی اختیار نہیں رکھیں گے۔ یہاں وہ پوچھ رہے ہیں معبودوں کو کہ وہ ہماری سفارش کر دیں گے خدا کے حضور، تو کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ الا من اتخذ عند الرحمن یہدا، ہاں وہ سفارش کر سکتا ہے جس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو۔ یہ رحمان سے کسی نے عہد نہیں لے رکھا، یہ اس طرح کا اسلوب ہے، یہ بتانا پیش نظر ہوتا ہے کہ یہ معاملہ تو ہونے والا ہی نہیں ہے۔ جیسے دوسری کا بیان کیا نا کہ ہاں بھئی یہ جو متکبرین ہیں یہ جنت میں جا سکتے ہیں اگر سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے، تو سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ نہیں گزرا کرتا، ناممکن بات ہے۔ تو ایسے یہاں ہے کہ رحمان سے کسی نے عہد نہیں باندھا ہوا، کسی کا عہد نہیں ہے رحمان کے ساتھ کہ وہ سفارش کرے گا تو قبول کی جائے گی۔ پیچھے بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا تھا، تو حضرت ابراہیم نے سفارش کی ہے اپنے باپ کی، وہ قبول نہیں کی گئی، رد کر دی گئی۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ یہ مشرکین عرب وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، فرشتوں کا کیا اپنے بارے میں کہنا ہے، وہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو اللہ جب تک کچھ حکم نہ ہمیں دیں تو ہم تو اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہیں۔ اور مشرکین جو اہل کتاب ہیں وہ بھی شرک میں مبتلا ہیں، نصارہ خاص طور پر حضرت مسیح کو الوہیت میں شامل کر لیا، تو حضرت مسیح کا اپنے بارے میں کیا کہنا وہ بھی بیان ہو گیا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اسی کی بندگی کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے رحمان، یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً تم ایک بڑی سنگین بات لے کر آئے ہو۔ رحمان کی اولاد ماننا بڑی سنگین بات ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ ایسی سنگین بات ہے، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑیں۔ وتنشق الارض، اور زمین جو ہے وہ پھٹ جائے، شک ہو جائے۔ وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ جو وہ ڈھہ کر گر پڑیں۔ یہ اتنی سنگین بات ہے۔ ان دعو، کہ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، للرحمن ولدا، کہ رحمان کے لیے اولاد ہے۔ یہ اتنی سنگین بات ہے کہ یہ زمین و آسمان اور پہاڑ جو ہیں یہ سب ڈھہ پڑیں، پھٹ پڑیں۔ وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، اور رحمان کو یہ شایان نہیں ہے، رحمان کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے وہ سب خدا کے حضور حاضر ہونے والے ہیں عبد کی حیثیت سے، بندوں کی حیثیت سے۔ ساری مخلوق وہ بندے کی حیثیت رکھتی ہے، فرشتے ہوں، انسان ہوں، وہ عاجز بندوں کی حیثیت سے حاضر ہوں گے خدا کے حضور۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا لیا تو ہماری سفارش کر دیں گے، فرشتے خدا کی بیٹی ہیں تو ہماری سفارش کر دیں گی، کسی کو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لقد احصاہم، اللہ تعالیٰ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ جو بھی مخلوق ہے اللہ کی سب اس کے معلوم ہے اس کو۔ وعدہم عدا، اور اچھی طرح اس نے ان کو گن رکھا ہے، سب کا پتہ ہے اللہ کو یہ میری مخلوق ہے، فرشتوں کا بھی، انسانوں کا بھی، پیغمبروں کا بھی، سب کا۔ وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور ہر ایک حاضر ہوگا اللہ کے سامنے اس دن، قیامت کے دن، اکیلا۔ یہ ہے بندہ خدا کا، ہر بندہ خدا کے حضور اکیلا حاضر ہوگا، تو اس نے دوسرے کی کیا سفارش کرنی، اس کو تو اپنی پڑی ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے ہوں گے نیک، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو ان قریب خدائے رحمان ان کے لیے پیدا کر دے گا مہر و محبت کے حالات، یعنی اس کو ویلکم کیا جائے گا اور اس کو ملے گی محبت آگے سے، کس کو؟ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو ہم نے اس قرآن کو نہایت موزوں بنا دیا ہے آپ کی زبان میں، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ ان کے ذریعے سے متقین کو خوشخبری دیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور خبردار کریں اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو ہٹ دھرم ہیں۔ قرآن مجید ہی آپ کی جو کتاب دی گئی ہے یہ تھی ذریعہ آپ کی دعوت کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کی زبان عربی مبین میں یہ نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کر دیں، جو متقین ہیں خدا سے ڈرنے والے ان کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے اچھا انجام ہے، ان کو وہاں ویلکم کیا جائے گا، اور جو ہٹ دھرم ہیں، جھگڑالو ہیں، آگے سے بات ماننے والے نہیں ہیں، خاص طور پر جو قریش ہیں، جو لیڈرشپ ہے وہ مخاطب ہے کہ وہ جو ہٹ دھرم لوگ ہیں ان کو خبردار کر دیں کہ ان کے لیے برا انجام ہے۔
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی بستیاں ہم اس سے پہلے ہم ہلاک کر چکے ہیں، کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر دی ہیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تم ان میں سے کسی کی آہٹ پاتے ہو، کسی کا پتہ خبر ملتی ہے کہ وہ ہے ابھی زندہ؟ او تسمعُ لَهُمْ رِکْزًا، یا تم ان کی کوئی بھنک سنتے ہو کہ ان کا سب کچھ مٹ گیا، سب برباد ہو گئے۔ تو جرم کیا تھا کہ انہوں نے اللہ نے جو آیات نازل کی، اللہ نے جو رسولوں کو بھیجا، اس کا انکار کیا۔ تو رسولوں کے انکار کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں، اسی دنیا میں ان کو سزا دے دی جاتی ہے، قوموں کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جن کی بعثت ہو چکی ہے قریش کی طرف۔ تو اگر یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونا ہے جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا ہے۔ اس لیے ابھی ان کو مہلت دی جا رہی ہے، فیصلہ ان کے بارے میں ہو چکا ہے کہ لازماً عذاب آ جائے گا اگر یہ نہیں مانیں گے۔ تو اب عذاب کب آئے گا؟ یہ جب اتمام حجت ہو جائے گا، جب ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ تو اب بات جو ہے قرآن مجید کی شکل میں واضح کر کے ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، انہی کی زبان میں کلام ہے، بات ہر طرح سے سمجھائی جا رہی ہے، پچھلی قوموں کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے، ان کی فطرت کو بھی جو ہے وہ نمایاں کر کے سامنے رکھا جا رہا ہے، عقل سے بھی استدلال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود نہیں مانیں گے تو وہ پھر دن آ جائے گا جب خدا کا یہ فیصلہ ان پر نافذ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔